الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے، اور سورہ اعراف کی تقریباً 56 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان جاری ہے، اور پھر ساتھ ہی دعا کے آداب بتائے گئے، جس میں عاجزی، دعا کرتے ہوئے اور خفیہ طریقے سے دعا کرنا، اور اسی طرح وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور اس پر پوری امید اور یقین رکھتے ہوئے، طمع رکھتے ہوئے کہ ضرور دعا قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو یرسل الریاح، ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن، جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، بین یدی، پہلے، رحمت ہی، اپنی رحمت سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا اقلت، جب وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً ثقالاً، بھاری بادلوں کو، سقناہ، تو ہم انہیں ہانکتے ہیں، لبلد میت، کسی مردہ شہر کی طرف، فانزلنا، پھر ہم نازل کرتے ہیں، بہ الماء، اس کے ذریعے پانی، فاخرجنا، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل، کذالک، اسی طرح، نخرج، ہم نکالتے ہیں، نکالیں گے، الموتى، مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک گویا قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت کے ساتھ بارش نازل کرتا ہے، اور پھر بارش سے پہلے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، بشرم بین یدی، پہلے خوشخبریاں دے کر اپنی رحمت سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہوائیں بارش سے پہلے آتی ہیں، اور اس بات کی خوشخبری دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے، اور ان کو بھیجنے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یرسل الریاح، یعنی یہ کفار مکہ کو گویا بتایا جا رہا تھا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش سے پہلے، اور پھر بارش برساتا ہے۔ تو اتنا بڑا کام یہ آپ کے معبود اگر کر سکتے ہیں تو کرواؤ ذرا ان سے۔ ٹھیک ہے،
یہ توحید کے بیسیکلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے اور اسی کے حکم کو بجا لایا جائے، اور وہی معبود برحق ہے، کیونکہ اس کی صفات یہ ہیں کہ وہ ہوائیں چلاتا ہے اور بارش برساتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اس میں کسی پیغمبر کا بھی عمل دخل نہیں، کسی نیک بندے کا عمل دخل نہیں، کوئی پتھر، شجر، حجر، کوئی کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے یا کسی اور کے حکم سے ہوائیں چلتی ہوں اور بارشیں برستی ہوں۔ جب یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر سجدہ بھی کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا۔ پھر عبادت اور بندگی بھی کسی اور کی کیسے کی جا سکتی ہے؟ آگے، حتیٰ اذا اقلت، پھر ہوائیں کیا کرتی ہیں کہ جب وہ اٹھاتی ہیں بھاری بادلوں کو۔ بھاری بادل مراد پانی کی کثرت کی وجہ سے جب بادل بھاری ہو جاتے ہیں تو پھر ہوائیں ان کو اٹھاتی ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں اور اس کی یہ شاہکار ہیں اللہ کی قدرت کے۔ جس نے اللہ کو سمجھنا ہو تو اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بے شمار ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو انسان کی عقل سے بالاتر ہیں، تو وہاں سے رب سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ہماری روٹین میں وہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم محسوس نہیں کرتے، ورنہ یہ بارش کا برسنا، آسمانوں سے نازل ہونا، بادلوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، اور پھر کیسے اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے کہ یہ کیسے ہوائیں پانی کو اٹھاتی ہیں، کیسے بخارات بنتے ہیں، اور کیسے پھر بادل پانی کو لے کر چلتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر جہاں پر برسانا مقصود ہو اسی جگہ پر ہی جا کر برستے ہیں، اس کے سوا کہیں اور نہیں برستے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو بھاری بادلوں کو ہوائیں اٹھاتی ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ہانکتے ہیں کسی ایسے شہر کی طرف جو مردہ ہو چکا ہے۔ مردہ شہر سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین جہاں پہ بارش کی ضرورت ہے اور وہاں پہ پودا ہی نہیں ہے، وہاں پہ سبزہ نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، جانور پیاسے ہیں، انسان پیاسے ہیں، تو ایسے شہر کی طرف پھر جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان بادلوں کو ہانک کر وہاں پر بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ سارا ہمارے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، بس ایسے ہی بارشیں ہو رہی ہیں اور ایسے ہی موسم بدل رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جس نے اللہ کو سمجھنا ہو تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان مختلف چیزیں آبزرو کرتا ہے، تو ان پر اگر غور کیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کا رب ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ہانکتے ہیں ایک مردہ شہر کی طرف، جس طرح میں نے عرض کیا کہ مردہ شہر سے مراد مردہ زمین ہے جو سوکھی پڑی ہے، بارش کا پانی اسے ضرورت ہے، وہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہے، اور اسی طرح فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بارش برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں، اور پھر پانی برسا کر بھی وہ بے فائدہ اور بے مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کارآمد بنانے کے لیے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس پانی کے ذریعے پھر زمین سے ہر قسم کے پھل اور باغات اور اناج وہ اگایا جاتا ہے، وہ ہم اگاتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پھر انسانوں کی اور جانوروں کی مخلوقات کی خوراک کا باعث بنتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ کذالک، اسی طرح، مطلب جس طرح یہ پھل زمین سے ہم نے پیدا کیے ہیں پانی برسا کر، اسی طرح ہی ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ یہ ان لوگوں پر ایک بطور دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی جو مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ موت کے بعد
شاید زندگی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت میں بطور دلیل بھی اس کو بیان کر دیا کہ جس طرح ہم مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح ہم جو شخص مر جاتا ہے اور سارے لوگ مر جائیں گے تو ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے، پانی برسے گا، اور پھر اس کے بعد زمین سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے، یعنی قیامت والے دن اسی طرح لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تمہیں معلوم ہو سکے، تمہیں پتہ چل سکے کہ اللہ کی ذات ہے جو اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر فرمایا والبلد الطیب، اور جو پاکیزہ شہر ہے، یخرجو نباتہ، اس سے نکلتی ہے کھیتی، باذن ربی، اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جو خراب شہر ہے، لا یخرجو، نہیں اس سے نکلتی، الا نکرا، سوائے ناقص کھیتی کے۔ کذالک، اسی طرح، نصرف الآیات، ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ایسی قوم کے لیے جو شکر گزار ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دے دی، مومن اور کافر کے دل کی یہ مثال ہے۔ جس طرح پیچھے مثال تھی مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، اس کو تشبیہ دی مردہ زمین کو زندہ کرنے کے ساتھ۔ اسی طرح پھر آگے کہ جب پانی برستا ہے تو پھر جو طیب شہر ہوتے ہیں، زرخیز زمینیں ہوتی ہیں، وہ تو فائدہ دیتی ہیں، ان سے پھر کھیتیاں نکلتی ہیں، باغات نکلتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے پھر سبزہ نکلتا ہے۔ اور جو خراب شہر ہوتے ہیں پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ان سے حاصل ہوتا، ٹھیک ہے، وہ سوائے ناقص کوئی پودا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی نہیں۔ اب اس سے مفسرین کی مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مومن اور منافق و کافر کے دل کی یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس پر جب اللہ کی ہدایت اور اس علم کی، جو وحی کا علم ہے، اس کی جب بارش ہوتی ہے تو وہ پھر مزید نکھرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے ہدایت کو، اور پھر آگے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مطلب اس سے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، مومن جو دل ہوتا ہے۔ اور دل اگر کافر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ خود ہدایت قبول کرتا ہے اور نہ اس علم کو خود قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اور نہ ہی وہ آگے لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہے، تو وہ بے فائدہ دل ہوتا ہے۔ یعنی مومن اور کافر کی اس میں مثال ہے کہ مومن جو ہے وہ اچھی فطرت کا حامل ہوتا ہے، طیب، اور کافر جو ہوتا ہے یا منافق یا جو نافرمان اور باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بد فطرت کے حامل ہوتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوتی کہ کوئی وہ خیر کا کام کریں گے۔ کذالک نصرف، اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اب جب علم کی بات ہوئی، ہدایت کی بات ہوئی، اس سے فائدہ اٹھانا اور نہ اٹھانے کے حساب سے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس علم کو قبول کرنے کے بعد، اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد شکر گزار جو بندے بن جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے ایسی آیات کو ہم پھیر پھیر کر بار بار بیان کرتے ہیں۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔